ہر کہانی میں ایک راز چھپا ہوتا ہے اور ہر راز میں ایک سبق ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک غریب لڑکے علی کی ہے جسے خواب میں اس کے دادا جی نظر آتے ہیں اور اسے ایک خزانے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ علی وہ خزانہ حاصل کر پائے گا؟ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، ہوا بھی جیسے سانس روک کر کھڑی ہو۔ اس خستہ حال مٹی کے گھر کی ٹوٹی دیواروں سے سرسراہٹ کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہو رہے ہوں۔ وہ لڑکا علی پرانے بستر پر لیٹا ہوا تھا، مگر اس کی نیند بے چین تھی۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت بدل گیا، سردی ایک دم بڑھ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور وہی اس کے سامنے دھند میں لپٹا ایک سایہ کھڑا تھا۔ دادا! اس کی آواز کانپ گئی۔ سایہ آہستہ آہستہ واضح ہوا۔ وہ واقعی اس کے دادا جی تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے وہ کسی راز کے بوجھ تلے دبے ہوں۔ علی! ان کی آواز گونجی، مگر جیسے دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہو۔ وقت کم ہے، سنو غور سے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور اچانک علی کو لگا جیسے وہ کسی اور جگہ کھڑا ہو، ایک گھنا جنگل، خوفناک، جہاں درخت آسمان کو چھو رہے تھے اور ہوا میں عجیب سی سرگوشیاں تھیں۔ دادا جی نے کہا، اس جنگل کے اندر ایک پرانا درخت ہے جس کا تنا آدھا جلا ہوا ہے۔ اس کے نیچے میں نے ایک نقشہ چھپایا تھا، خزانے کا نقشہ۔ اچانک زمین لرزنے لگی اور دادا جی کی آواز دھندلا گئی، مگر خبردار، ہر قدم پہ آزمائش ہوگی، ہر راستہ سچ نہیں ہوگا۔ علی جھٹکے سے جاگ گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر ابھی بھی رات تھی، مگر وہ خواب نہیں لگ رہا تھا۔ اگلی ہی رات ہمت جمع کر کے وہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی خاموشی نے اسے جکڑ لیا۔ درختوں کے سائے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اچانک ایک ٹہنی ٹوٹی۔ وہ رک گیا۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا، مگر اسے یقین تھا وہ اکیلا نہیں ہے۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد اسے وہ درخت نظر آیا، آدھا جلا ہوا، بالکل ویسا جیسا خواب میں تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے مٹی کھودنا شروع کی، کھدائی کے دوران اس کے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائے۔ وہ ایک پرانا مٹی سے بھرا ہوا صندوق تھا، جس کے اندر ایک بوسیدہ نقشہ رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے نقشہ کھولا، ایک تیز ہوا چلی اور درختوں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے جنگل خود اس راز کو چھپانا چاہتا ہو۔ نقشے پر بنے نشان تھے، خطرناک راستے، نشانات، اور آخر میں ایک سرخ دائرہ جہاں خزانہ تھا۔ مگر ایک بات عجیب تھی، کچھ راستے خود بخود بدل رہے تھے، جیسے نقشہ زندہ ہو۔ علی نے ہمت نہ ہاری اور سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک گہری ندی آئی۔ پانی سیاہ تھا اور اس میں کچھ ہلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ صرف پانی نہیں، اس کے دل نے کہا۔ پھر بھی اس نے لکڑی کے ٹوٹے پل سے گزرنے کی کوشش کی۔ ہر قدم پر پل چرچرا رہا تھا اور نیچے کچھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی طرح وہ پار پہنچا، مگر اس کا دل ابھی تک کانپ رہا تھا۔ پھر پہاڑ آیا، اونچا، خاموش اور عجیب حد تک سنسان۔ نقشے پر نشان تھا، پتھر دباؤ۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ ایک مخصوص پتھر دوسروں سے مختلف لگ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے دبایا، زمین ہل گئی۔ پہاڑ کے اندر ایک دروازہ کھلا اور اندر سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نکلا، جیسے کوئی صدیوں سے بند چیز آزاد ہوئی ہو۔ علی نے ہمت کر کے اندر قدم رکھا۔ اندر اندھیرا اور گھماؤ دار راستے، ہر موڑ پر ایک نیا امتحان۔ کہیں زمین اچانک غائب ہو جاتی، کہیں دیواریں سکڑنے لگتیں، کہیں آوازیں اس کے کانوں میں سرگوشی کرتیں، واپس چلے جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ مگر وہ رکا نہیں۔ ایک کمرے میں اسے ایک عجیب پہیلی ملی، دیواروں پر نشانات اور ایک غلط قدم، موت۔ اس نے گہری سانس لی
اور دادا جی کی بات یاد کی، ہر راستہ سچ نہیں ہوتا۔ آخر کار اس نے صحیح راستہ چن لیا۔ دروازہ کھلا اور وہاں ایک سنہری روشنی پھیل گئی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑا صندوق رکھا تھا۔ علی آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے صندوق کھولا وہ سونے سے بھرا ہوا تھا، مگر اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، تم نے دیر کر دی۔ علی کا دل رک سا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹا اور اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ علی کے ہاتھ سے صندوق کا ڈھکن تقریباً چھوٹ ہی گیا۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹا، سانس جیسے رک گئی ہو۔ اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں اب واضح ہو رہی تھیں، اور پھر ایک سایہ، لمبا، خوفناک، جیسے دیواروں سے الگ ہو کر اس کی طرف بڑھ رہا ہو۔ تم کون ہو؟ علی کی آواز کانپ رہی تھی۔ ایک بھاری گونجتی ہوئی آواز آئی، میں اس خزانے کا نگہبان ہوں، صدیوں سے۔ علی کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ یہ خزانہ میرے دادا کا ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ سایہ ہنسا، ایک سرد لرزہ خیز ہنسی۔ تمہارے دادا؟ ہاں، وہ بھی یہاں آئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آیا، مگر وہ خالی ہاتھ واپس گئے تھے۔ علی کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی جاگا، مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ انہوں نے تمہیں سچ نہیں بتایا۔ سایہ بولا، یہ خزانہ صرف سونا نہیں، یہ ایک آزمائش ہے۔ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگیں، صندوق سے نکلتی سنہری روشنی مدھم ہونے لگی۔ اگر تم نے لالچ میں آ کر اسے لیا تو تم بھی یہیں قید ہو جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے۔ علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی نظریں سونے پر جمی تھیں۔ اتنا سونا، اس کی ساری غربت ختم ہو سکتی تھی۔ مگر پھر اسے اپنے دادا کی آخری بات یاد آئی، ہر راستہ سچ نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی، اور پھر اس نے صندوق بند کر دیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ وہ سایہ رک گیا، چند لمحے، وقت جیسے تھم گیا ہو۔ پھر اچانک وہ سایہ بدلنے لگا، اس کی شکل نرم ہونے لگی، اور پھر وہی چہرہ، وہی مانوس مسکراہٹ۔ دادا؟ ہاں، وہ اس کے دادا ہی تھے۔ تم نے صحیح انتخاب کیا علی، انہوں نے نرمی سے کہا، یہی اصل خزانہ تھا۔ علی حیران رہ گیا، مگر سونا؟ دادا جی مسکرائے، وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ اصل خزانہ تمہاری ہمت، تمہاری عقل اور تمہارا دل ہے۔ اچانک صندوق دوبارہ کھلا، مگر اس بار اس میں سونا نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹا چمکتا ہوا پتھر تھا۔ دادا جی نے کہا، یہ تمہیں ہمیشہ صحیح راستہ دکھائے گا اور تمہاری زندگی بدل دے گا، مگر بغیر لالچ کے۔ جیسے ہی علی نے وہ پتھر اٹھایا، پوری غفا روشنی سے بھر گئی، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے مٹی کے گھر میں کھڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، سب کچھ جیسے خواب تھا، مگر اس کے ہاتھ میں وہ چمکتا ہوا پتھر موجود تھا۔ وقت کے ساتھ علی نے اس پتھر کی مدد سے صحیح فیصلے کیے، محنت کی، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ امیر تو بنا، لیکن صرف دولت میں نہیں، عقل، عزت اور سکون میں بھی۔ اور وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا، اصل خزانہ سونا نہیں ہوتا، بلکہ وہ راستہ ہوتا ہے جو تمہیں خود کو پہچاننے تک لے جائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی مزیدار سبق آموز کہانی آپ تک پہنچ سکے۔